الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لهم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کو مبعوث فرما کر ان میں بھی رفعت درجات کا نظام قائم رکھا ہے۔ یہ اس کی تقسیم اور حکمت پر مبنی ایک عجیب و غریب پالیسی رہی ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں بڑا واضح ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کوئی ایسا ذی روح اللہ نے پیدا نہیں فرمایا جس کا رزق اس نے اپنے ذمہ نہ لی، مگر یہ بات روزمرہ مشاہدے میں ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا رزق تو نہیں ملتا، یہ بھی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو۔ یہ اس کی حکمتوں اور اس کی قدرتوں، اس کے غنا اور اس کی عظمتوں کا ایک نظام ہے جو چل رہا۔ اسی طرح انبیاء کرام کی جماعت انتہائی مقدس گروہ ہے پوری تاریخ انسانی میں۔ اللہ نے ان میں بھی یہ رکھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع درجات۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی شان اور عظمت میں کسی نبی کی رفعت اور عظمت کو گھٹا کر کسی دوسرے نبی کی بیان نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ کوئی ایسی بات جس سے کسی ایک نبی کی علیہ باللہ تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس طرح کی بات کرنا یہ منع۔ ہاں، سارے انبیاء کرام مقدس، پاکیزہ، انتہائی
عظمت اور شان والے ہیں، مگر ان میں سے بعض کی عظمت اور شان جو ہے ان میں رفعت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت جو ہے وہ رفعت بڑی عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسد اور روح کے درمیان کے مراحل میں تھے۔ ما بین جسد و روح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے لیے اللہ کے حضور وہ عرضی انہوں نے پیش کی، تو انہوں نے کہا اے اللہ، تجھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور شان کا واسطہ تو مجھے معاف کر۔ تو روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، آپ محمد کا نام کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی نبوت؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ، جب تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میرے جسم کے اندر روح کو پھونکا اور میرے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوئے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے تیرے عرش کی طرف دیکھا تو تیرے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سمجھ آ گئی کہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ہستی ایسی آ رہی ہے جس کا نام اب بھی عرش پر جگمگا رہا ہے، جبکہ ابھی پیدا تو میں ابھی ہوا۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گئی تھی، میں تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کلمات کہو، ان کلمات کی برکت سے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ رفعت درجات کا نظام ہے، یہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے تو اس وقت آپ کو اجازت ہو گئی کفر اور طاغوت جو سر چڑھ رہا تھا، جس نے 13 سال مکی زندگی میں اسلام کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے روا نہیں رکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائی میں وہ بستی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جو بستی 2500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کرا، بستی چھوڑ دی۔ بعثت مطہر و مقدس سے کم و بیش 25 صدیاں پہلے یہ بستی آباد ہونا شروع ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوائے تھے۔ تو یہ بھی ہوا۔ تو پھر جب مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا آپ کو اجازت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اطراف میں مسلح دستے بھیجنا شروع کیے، اور کفار کے جو
تجارتی قافلے چلتے تھے۔ یہ بات اظہر بن شمس تھی کہ کفار کے جتنے بھی اب مالی وسائل ہیں وہ سارے اسلام کو ختم کرنے پر ہی خرچ ہونے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں کو بھی روکنا شروع کیا۔ بہرحال ابھی ایک ہجری ایک سال ہی تقریباً ختم ہوا تھا، دوسرا شروع ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا معرکہ آیا جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ اس دن اللہ نے اس دن کو برکت سے فرق ڈال دیا ہے، حق یہ ہے اور باطل وہ ہے، سچ یہ ہے اور جھوٹ وہ ہے، حق یہ ہے اور ناحق یہ ہے۔ وہ دن نے فرق ڈال دیا اور دنیا کو سمجھ آ گئی کہ اسلام کی عظمت کیا ہوتی ہے اور کفر کا انجام کیا ہو۔ اب جب کفر کا معرکہ اور اسلام کے ساتھ ان کا پہلا ٹکراؤ ہوا، وہ ٹکراؤ بڑا عجیب تھا۔ میں کہتا ہوں اس کی گونج عرش سے پرے سنائی دی کہ زمین پر کفر اور اسلام کا کوئی ٹکراؤ ہونے چلا۔ جبرائیل امین کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ جا کر کے ان خدام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں کھڑے ہو جاؤ۔ کفر بہت بکھرا ہوا، طاغوت کو طاقت کا گھمنڈ ہے بہت، بڑے بڑے تلوار زن کٹھے کر کے ہر قبیلے سے چن چن کر ابھی جہل لایا، اور راستے میں وہ عیش و نشاط کی محفلیں سجاتے آ رہے، گاتے بجاتے آ رہے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ گاتے بجاتے آئے تھے اور نوحے کرتے ہوئے واپس گئے۔ تو رمضان شریف کا ہی وہ مہینہ تھا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی رمضان شریف میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس وظیفے کی برکت سے ہمارے سب دکھ دور ہو جائیں۔ وظیفے دے زور تے ایسا سارا کام کرنا چاہتے ہیں نا، ویسے تو کھ بن کے دورہ نہیں کرنا۔ وظیفے دی مارے، اور وظیفیوں کو بھی اب تو ریٹ ہے، پیسے استخاریاں دے پیسے ہیں، وظیفیاں دے پیسے ہیں، ساری اب تو سب ریٹو ریٹ چل رہا کام، فیسوں کی فیسیں آ فکس ہیں، جیسے ڈاکٹروں کی فکس فیسیں ہیں اسی طرح اسپیشلسٹوں کی، اسی طرح استخاروں کی، تویزوں کی، اسی طرح ان کی بھی فیس۔ مجھ سے کسی نے کہا جی کوئی وظیفہ، بڑے دکھڑے ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑے کوئی رمضان شریف کے برکت کا مہینہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا۔ میں نے کہا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، آپ عمل کر لیں تو سب دکھڑے دور کہ بڑے دشمن ہیں، بڑے وہ لوگ تویز کرتے ہیں، بڑے جادو ہوتے ہیں، فلان ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، بڑا انہوں نے زندگی اجیرن کی ہوئی۔ میں نے کہا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر لینا، پھر نتیجہ مجھے بتانا بھائی کیا نکلا تھا۔ بتائیں جی جلدی۔ میں نے کہا میں تجھے وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو رمضان شریف کی 2 ہجری کی 17 تاریخ کو جمعے والے دن صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریش بدر سے نکل کر جو کفر کے اوپر وظیفہ پڑھا تھا، وہ وظیفہ تو پڑھ لے کر سب دنیا پہ امان۔ میں کہ وہ وظیفہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریش بدر میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ میں لے آیا ہوں، کفر کے خلاف اس میدان میں نے جھونک دیا۔ اب اگر یہ خدام محمد آج کھیت رہے
تو عبدالآباد تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ہم تو کر گزریں گے جو بھی ہوگا، مگر اگر یہ آج ہارتے ہیں تو کل کو تیرے نام کی کبریائی والا زمین پر بندہ کوئی سی رہے گا، سارا کفر ہی کفر ہوگا۔ تو میں نے کہا جس دن صبح سویرے یوم بدر کو، یوم فرقان کو، جو وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر پر پڑھا تھا، میں نے کہا آج بھی کوئی ایسا وظیفہ خار درویش اس امت کو مل گیا اور وہ میدان میں کھڑے ہو کر اسے یوم الفرقان کی یاد تازہ کر دی، ساری امت کے سارے دکھ دیے۔ ایسا وظیفہ خار آج امت کو ضرورت ہے۔ یہ فیصہ والے وظیفے نال تھوڑے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اگر مسئلے حل کروانے ہیں تو پھر وہ وظیفہ خار کہیں سے درویش ڈھونڈ لاؤ جو محمد اور رسول اللہ کے نقوش کفے پا کر کھڑے ہو کر کفر کو سرے میدان للکارا جی، اور پھر اس کا انجام کلیب بدر تک آیا، اور محمد اور رسول اللہ نے سوار ہو کر اپنی اونٹنی پر کلیب بدر کے مخاطبین کو ایک ایک قریش کا جو اندر پڑا ہوا تھا کنویں میں، اس کو پکار کر ولدیت کے نام کے ساتھ پکار کر فرمایا جو وعدہ میرے اللہ نے ہم سے پورا کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، بتاؤ جو میں نے تمہیں بتایا تھا وہ بھی آج پورا ہوا کہ نہ ہوا، اب بتا۔ یہ وظیفہ چاہیے قوم کو، مسئلے حل ہون دن کے نہیں، یہ وظیفہ کون دسے؟ آج تو اس وظیفے کا نام ہی دہشت گردی، بنیاد پرستی، انتہا پسندی۔ اس دن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام نے کھڑے ہو کر سرے میدان کفر کو للکارا، اللہ کریم نے عرش بری سے ملائکہ میں اعلان کر دیا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ مقداد بن اسود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دے رہا تھا بدر کے بارے میں رات کو وہاں میدان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقداد بن اسود جو مجھے مشورہ دے رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، عرش پر میرا اللہ ملائکہ کو بھی حکم دے رہا تھا کہ یوحی ربک الی الملائکۃ۔ مقداد زمین پر کفر کے خلاف محمد رسول اللہ کو مشورہ دے رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا میں نے آسمانوں پر اعلان کر دیا کہ تم اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صبح میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ یوحی ربک الی الملائکۃ، یہ جو وظیفے پڑھو، ضرورت ہے۔ کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ کیا ہو رہا ہے تمہاری اپنی ناک کے نیچے؟ اس ملک میں کیا ظلم ہو رہے ہیں؟ ساتھ تمہارے کراڑ کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تراویحاں پڑھتے ہوئے ان کے پیٹھوں پر ٹھڈے مارتا پھر رہا ہے کراڑ۔ ویڈیو دیکھیے آپ، وہ تراویحاں پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے ان کا پولیس والا جو ہے وہ ٹھڈے مارتا پھر رہا ہے سجدے والے پڑھنے والوں۔ یہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، بس چلن دے اس۔ ارے یہ وظیفہ اس وقت امت کی ضرورت ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو بات کا موضوع جو ہے اس کا نتیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی نبوت کے ایک رنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے رفعت درجات ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا 1000 ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی شان ہے جو اور کسی نبی
انہوں نے لکھا 1000 ایسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے انفرادی جو ہے وہ اظہار کیا. 20 سال لگائے ہیں اس نے وہ کتاب کو تحقیق کر کر لکھنے. یہ وہ بندہ ہے جس کو ایک رات میں 19 دفعہ زیارت نبی ہوتی ہے. جس نے کروٹ بدلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سامنے، ادھر کروٹ بدلتا ہے. ایک رات میں 19 دفعہ اس کو زیارت نبی ہو جائے. کوئی وظیفے یہاں پہ لایا ہو. ڈیڑھ 17 تین دے لقب نہیں کھلون دیتے، حال ہی نہ دے. ملک کا قوم اس ملک میں یہ رہ رہے ہیں، اس ملک کا حال دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے میدان کے بعد قریش مکہ کے سرداروں کی ٹنگا تو پکڑ کے درو تھے صحابہ کوہ چھٹے. ابھی جہل جو تھا بڑے بال سے اس کے، بڑی شان، بڑا وجیح آدمی، بڑا خوبصورت، اونچا لمبا سونا جوان تھا. تو جب اس کو رگڑا نا انہوں نے، بچوں نے، انصاری نے، محض اور معمول، ابھی اس کے کوئی سانس تھے تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی گر گیا. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، وہ اس وقت بدر میں اپنے باپ کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے. 50 کا دستہ تھا بدر کے میدان میں، جو ابی جہل کا ذاتی حفاظت کا دستہ تھا. اس دستے کے انچارج ان کا یہی بیٹا اکرمہ بن ابی جہل تھا، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنا. یہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ان کا بیان ہے کہ جب ان بچوں نے حملہ کیا ہے میرے باپ پر، میں نے گھوڑے کا رخ بدلا ہے ان تک پہنچتا ہوں. اس دوران میرے پہنچتے میرے باپ کے اوپر ایک وار کیا ہے بچے نے، لڑکے نے، اور اس وار کے نتیجے میں میرے باپ کی جو ٹانگ ہے اس پر تلوار لگی ہے. چونکہ قد چھوٹا تھا، وہ گھوڑے پر تھا تو بچے کا قد نہیں پہنچتا تھا. اس نے لگائی صحیح چھلانگ اوپر، مگر اس کے ٹانگ تک پہنچا. اس نے جو تلوار چلائی ہے، میرے باپ کی ٹانگ میرے اس کے جسم سے ایسے علیحدہ ہو کر گری ہے جیسے کھجور میں سے گٹھلی علیحدہ ہو کر گرتی. یہ مثال، یہ وظیفے چاہیے دینا. یہ کیڑا پڑسی وظیفے جیڑا پیسہ لائے تے وظیفے دسے گا، وہ پڑسی نہیں پڑھتا. تو وہ بہرحال ہو گئی جنگ. اس کے بعد غنائم آئے. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے. اس سے پہلے جو سابقہ انبیاء میں قانون تھا غنائم کا، وہ یہ تھا کہ جتنا بھی غنائم اکٹھے ہوتے دشمن سے، وہ ایک میدان میں کھڑے کیے جاتے تھے، میں رکھے جاتے، ڈھیر کیے جاتے. تو وہ پھر اس کو آگ لگائی جاتی، اس کو ڈھیر رکھ دیا جاتا. اوپر سے ایک آگ پڑتی تھی بجلی کی طرح. اگر وہ سارے غنائم کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اس کا مطلب ہے جہاد قبول ہو. اور اگر وہ غنائم جو ہے وہ میدان میں پڑے رہے ہیں اور آگ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے جہاد قبول. پہلے یہ قانون تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غنیمت کو بھی مومنین کے لیے عطا کر دیا کہ جو بھی کافر سے تمہارا ہاتھ آتا ہے وہ تمہارا. ہوں اگ دی ضرورت رہی ہے. جیڑی اگ تسا کافر کتے دے اندر جا کے بڑکائی ہے کہ وہ نتیجے جہاں کوئی سانو عطا ہوا بطور انعام تھوڑا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ نے قانون بنایا.
غنائم کا قانون بدر میں، چونکہ ضرورت ہی اس وقت کو پڑی، پہلے تو مکے میں تو لڑائی ہوئی تھی، تو غنائم کے لیے پھر قانون آیا اللہ کی طرف سے بدر کے بعد جو غنائم آئے اس میں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو غریب اور امیر کے درمیان اس کی تفریق ہے، اس تفریق کے لیے اللہ نے ایک اور نظام بنایا کہ امیر جو ہے وہ غریب کا خیال کیسے رکھے گا جس کو زکوٰۃ اور عشر کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب انعام بنایا۔ رزق تو وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کو میں نے زیادہ دیا ہے اور دوسرے بندے کو کم دیا ہے، بھلا جس کو زیادہ دیا ہے وہ دوسرے بندے کو جس کے پاس تھوڑا ہے اس کی طرف نظر کرتا ہے یا اپنا ڈیڑھتے ہاتھ پھیری رکھتا ہے؟ دینا تو اس نے ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا، کسی نبی، کسی ولی، کسی وڈیرے کے میں نہیں رکھا، اس نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا حکم جاری کر دیا۔ اہم معاملہ تھا۔ اسی طرح جو وراثت کا قانون ہے، وراثت کا قانون بھی اہم ترین قانون ہے، اس میں بھی بڑی ڈڈیاں مار، بہت بڑا اس میں تماشے اب بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، ذمہ داروں میں سب سے زیادہ۔ تو اللہ نے وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا، ایک ایک بندے کا اس نے نام لے کر بتایا ہے، باپ کو یہ، بیٹے کو یہ، بیٹی کو یہ، بیوی کو یہ، بہن کو یہ، بھائی کو یہ، اس میں بھی اس نے ایک ایک بندے کا نام لکھا۔ تو اسی طرح اب جو یہ ہے کام، امیر کی دولت میں سے غریب کو حصہ دار کرنا، اس کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے اس نے بانٹ دیا، یہ کرو۔ زید بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے قبیلے کے اوپر لشکر تیار فرما رہے تھے حملے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ بڑے خرناس تھے۔ تو میں اچانک جو آیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے قبیلے کی رگڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہا ہے، میں تو اچانک آیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ تو ہے پھر ان کی رگڑائی نہ کریں تو کام سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ رگڑائی کا عمل بھی اسلام کی بیوٹی ہے، رگڑائیاں بڑی ضروری ہیں۔ کلیب بدر علی رگڑائی نہ ہو گیا تھا ابھی جالوری کھلون دیا، یہ رگڑائی بڑی ضروری ہے، ہونی بڑی رگڑائی کی ضرورت۔ یہ کوئی آ گیا نا درویش رگڑائی شروع ہوئی، انشاءاللہ وہی ایک سما ہوں۔ یہ ہوں منگتے سارے رگڑائی ہیں، باقی واضح شاہ تو ہوں کام ٹلیا کھلا میں تو اناک کے واز کوئی تھوڑے ہوندے کھلن، تبلیغہ تھوڑی ہوندے کھلن، مدرسیاں کوئی نفریاں گھاٹے کہ کافی نہیں ہوا ہے، کیوں رگڑائی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت للعالمین ہستی نے میدان کھڑے ہو کر دو زریں پہن کر، کفر کے سامنے تلواریں لہرا کر، خچر پر سوار ہو کر حنین اور عطاس کی وادیوں میں نعرہ لگایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب،
رحمت للعالمین یہ کیا. توں وڈا ایڈا قوم دا ہمدرد سدائی کھلونا. اسی لیے کفر کو سب سے زیادہ اگر اس وقت بزدل ملا سمیت اگر کوئی سب سے زیادہ خوف ہے تو اسی بات سے خوف ہے. وہ کہتے ہیں یار خود انہوں نے کیا کیا ہے. غزہ میں کفر خود کیا کر رہا ہے. وہاں سے دہشت گردی بنیاد پرستی انتہا پسندی نظر نہیں آئی. نہ ادھر کی لبرل آنٹیوں کو نظر آ رہی ہے، نہ مصلحت پسند ملا کو یہ پسند آ رہی. وہ سب خاموش ہے. کفر جو ہے وہ بستیوں کو بارود کے ڈھیر پر رکھ کر کیا حال ہو رہا. تو ظاہر ہے وہ تو کہیں گے یہ ہمارے لیے وہ دہشت گردی بنیاد پرستی انتہا پسندی ہے، ان کے لیے امن کی کوشش. ماشاءاللہ امن ہوتا کھڑا. تو مسلمانوں کوئی عقل استعمال کرو. تو بہرحال اس وظیفے کی تیاری کرو. جلدی یا بدیر وظیفہ پڑھنا پڑے گا، یہ بھی ضرورت ہے. اس کو سوا نہیں گزر. واضح تھے تقریراں تھے تبلیغاں کی ٹائم پہ بڑا ہوئے کیتی رکھو ضرور کرو، پر اصل ایک کام میں ہوڑے نہ کرے سو تو غزال انجام کسی وقت یہاں بھی ہو جائے. افغانستان میں کیا ہوتا رہا، انہوں نے تو وظیفے پڑھی رکھے تھے نال اخیر بجا بھی کھایا. انہوں نے یہ وظیفے اس تو سوا نہیں گزر رہی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اس نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے عطا کردہ ہے جو کچھ دیا ہے میں نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک میرا بندہ نہیں اکتاتا. وہ جو ہے وہ میرے نام پر دینے پہ نہیں اکتاتا اور میں اس کو لینے میں نہیں اکتاتا. ہاں مگر ایک بات ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے، نیتوں کے فطور کو پسند کرتا. آپ کی نیت میں فطور ہو اور آپ پہاڑ جتنا سونا بھی دے دیں اللہ اس سے مستغنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. غیر بن حباب ایک مٹھی سکی کھجورے لے کر آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھال کر پورے ڈھیر کے اوپر جائیں، کوئی کھجور وہاں گری کوئی وہاں گری. وہاں تیری جو یہ سکی کھجورے ہیں مٹھ پر ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے پورے یہ ڈھیر پر چھا گئی ہے، تیرا بھی اس کا اجر پورے باقیوں پر چھا گیا. اس لیے کہ تو نے تو پیچھے رکھا ہی کچھ نہیں، تیری تو کائنات ہی یہی. اللہ ان کھجوروں کو پسند کرتا ہے اور ان سونے کے ڈھیروں کو قارون والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بات ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی جس کو میں پیسے دیتا ہوں دولت دیتا ہوں وہ میرے نام پر صدقات. کیا ہے صدقہ؟ صدقہ صادق صداقت سے ہے. صدقے کا لفظ جو ہے نا یہ صدقہ صداقت سے ہے، صدق سے ہے. لغت والے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور جو بندہ صدقہ پیش کر رہا ہے کسی کے لیے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے صدق کے دل کے ساتھ بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی عجب اور کبر کے، محض تیری حکم کی صدق کے دل سے میں یہ چیز تیرے بندوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس کو صدقہ کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں جو تمہیں اتنے دیتا ہوں 100 روپے چھوا 2.5 روپے دے من اس کے ہی موت ہے. تو
بھائی 100 جو اس نے دیا اس میں سے 2.5 دینے ہیں کہ ہی موت. تو اس نے آگے خود اس کے آگے مصرف اپنی حکم کے بنا دیے تاکہ کوئی کسی کے اندر کسی قسم کی چوں کی کوئی گنجائش ہی نہ ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا، زید بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ فرماتے، میں آیا تو وہ تو میرے قبیلے کے خلاف چڑھائی کا حکم ہو رہا تھا، آپ لشکر تیار کر. میں کہ یا رسول اللہ ٹل جاؤ، میرے لشکر میرے قبیلے تو کرو. آپ نے فرمایا تو وہ مانتے جو نہیں. فرمایا آپ لشکر نہ بھیجے، میرا ذمہ رہا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، انشاءاللہ وہ سارے آپ کی خدمت میں آ جائیں گے اور آپ سے مسلمان. میں نے خط لکھا اور ان کو ساری بات بتائی. ان سارا قبیلہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑی دعائیں دی اور بڑے لقبات کی. لیڈر قوم کا ہو تو ایسا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے والے لیڈر نا. ہمارے قومی خزانے میں سے جوس کی بوتلیں بھی بیچ کے کھا گئے. کرو گال جا جوس کی بوتل کتنے 50 نے تو 100 دیا. یعنی یہ آپ کے جو توشہ خانے کا ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کے یہ ریکارڈ پر ہے کہ جوس کی بوتلیں بھی ساڑھے والے رگڑ گئے. وہی بازار ولایت نہیں پیتی نہ وہی سرکاری تھوڑا خون دی جوس پی گئے. بابے دی جمہوریت دے مارے 500 کھلے ہوتے منہ تے، جمہوریت ہی تے ہوتے ہی منہ. یہ سانو نظام سونا دے گا، لعنت ایسے نظام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں وہاں بیٹھا تھا، میرا قبیلہ آیا، مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش تھے کہ کچھ دن رہو ادھر ہی مدینے میں پھر چلے جانا. تو میں وہیں تھا کہ ایک آدمی آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کچھ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اب میں نے کیا دینا ہے؟ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی، کسی غیر نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فلان، کسی جمکان کو کوئی اختیار نہیں دیا. اس نے آپ خود حکم دے دیا فلانے 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 بندے کو دیا جائے گا. بھائی اگر تم اس میں آتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، اگر تم ان 8 مدوں میں نہیں آتے تو پھر میں تمہیں صدقات میں سے نہیں دیتا، ویسے ہی ہدیہ ہے وہ تمہیں میں دے دوں. اگر تم نے ان میں سے لینا ہے تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم ان 8 میں سے، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا. اور وہ یہ انما الصدقات للفقراء، فقراء کی جو شرح فقہا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھیا ان کے گھر ڈانگ دی نہ ہو، روٹی ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں نہیں ہے، وہ فقراء. مساکین جن کے گھر کوئی پڑوپی آٹے دی ہے تو صحیح، پر یہ ہے کہ وہ پوری نہیں پاؤں، یعنی کچھ نہ کچھ ہے صحیح اس کے پاس مگر اس کی پوری نہیں پڑتی. تو مساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی ریکوری کا جو سٹاف ہے اس کو بھی اس میں سے تنخواہ دیا. کافی سارے یہ مسائل ہیں، مطلب فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں تو ویسے زبانی بتا رہا. والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی ایسے لوگ جو مسلمان ابھی ہوئے ہی ہوں اور ان کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے ان کے قلوب کی تالیف کے لیے بھی آپ زکوٰۃ میں سے دیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ بڑے بڑے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ نے حنین کے بنی ثقیف اور جو ہے ان کے بنی حوازن کے جو غنائم آئے تھے ان غنائم میں سے پھر انہیں دیے، جس پر میں نے
عرض کیا تھا، انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہیں یہیں تو نہیں رہ جائیں؟ یہ ملف بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے، حضرت صفوان بن امیہ بن خلف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو غنائم تھے حنین کے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور چراگاہوں میں چر رہے تھے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے، تو میں ملنے گیا تو سلام دعا ہوئی۔ مسلمان تو ختم مکہ میں ہو گئے تھے، ساتھ آئے تھے۔ فرماتے ہیں آیا میں شغل میلے کے لیے تھا، بھلا دیکھوں ان کے ساتھ، کیونکہ حوازن اور ثقیف تو بہت قدیم جنگجو قبیلے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے انہیں مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے تیر دیے تھے ادھارے، زریں اور تیر میں نے بھی دیے تھے ادھارے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تھے مجھ سے کہ تیرے پاس اتنا اسلحہ ہے، اب میں آگے بہت بڑی ایک خون ریز جنگ میں جا رہے ہیں ثقیف اور حوازن کے ساتھ، تو مجھے کچھ اسلحہ دو۔ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ اپنے زور سے مجھ سے لینا چاہتے ہیں، میری چیز ہے، تو اب چونکہ آپ جیت گئے ہیں تو پھر مجھ سے آپ ایسے جبرن لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں، یہ تم لکھ کر دو، مجھے گن کر دو، واپسی پر میں تجھے لٹا دوں گا، اگر کوئی اس میں نقص ہوگا تو اس کی قیمت ادا کروں گا، تیرا میرا وعدہ رہا، یہ تم ادھار دے رہے ہو، میں زبردستی نہیں دے رہا، میں تمہیں واپس۔ فرماتے ہیں وہ میں نے بھی دیے تھے۔ بہرحال جنگ جب ہو گئی تو میں نے دیکھا جو جانور آئے تھے غنائم میں وہ چر رہے تھے اونچی چراگاہ پر، تو میں ملنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان پیچھے دیکھو بھلا یہ جو جانور چر رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا، میں نے دیکھا تو چراگاہ کے اخیر تک بھیڑ بکریاں چر رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان یہ اندازہ ہے تمہیں بھلا یہ کتنی ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا تھا، ریوڑ ان کے اموال ہوتے تھے، وہ تو جو گزرتے کو دیکھ لیتے ہیں تیرے جانور۔ جب میں نے ایسے نگاہ ڈالی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ 4000 بھیڑ بکریاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری یہ جا۔ وہ فرماتے ہیں میرے برجستہ میرے منہ سے نکلا یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ حق نبی۔ تو آپ نے ارشاد پایا تو بھیڑ بکریاں لے کر میرے حق بنا رہے بابا؟ میں نہیں، ایسا نہیں، میں نے انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اور انبیاء کے اندر جو سب سے واضح طور پر جو ان کی شخصیت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ فیاض ہوتے ہیں، اور جو فیاضی کا مظاہرہ آپ نے اب میرے ساتھ کیا، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ حق فیاضیاں یہ ہو، سبحان اللہ، یہ فیاضی۔ تو بات تو صدقات کی چل رہی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تالیف قلب کے لیے آپ دے سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال، وفی الرقاب کہہ دیے۔ فقہا نے یہاں بڑی زبردست دلچسپ بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا 4 پہ لگا دیں لوگ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ غلام کو اگر دیں گے گردنیں چھڑانے کے لیے تو وہ آپ اس کو دیں گے جو مکاتیب ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ میں نے
دیکھا ہم تو کہتے بھائی غلام ہے اس کو دے دو، وہ کہا کہتے ہیں نہیں اسے نہیں دے سکتے، آپ عام غلام کو نہیں دے سکتے، آپ مکاتیب کو دیں۔ مکاتیب کون سا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ بھائی میں تجھے اتنا مال کما کر دے دوں گا، طے ہو جاتا ہے، اور جب میں یہ دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دے گا، اس کو مکاتیب کہتے ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو آپ کو تملیک کرنی پڑتی، ملکیت میں دینا پڑتا۔ اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ آتوا الزکوٰۃ کا آت کا مطلب ہے ملکیت، تملیک، آپ کی حق ملک میں دینا پڑتا۔ تو جب وہ ملک میں تب آئے گی جب مکاتیب ہے، چونکہ اس کے پاس تو اختیار ہے مالک کا۔ اگر عام غلام ہو اس کی اپنی ملکیت تو ہوتی کوئی نہیں، یعنی جو آپ اس کو بھی دیں گے وہ اس کے مالک کا ہے، اس کا نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس ملکیت کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے کسی عام غلام کو دے دی ہے تو وہ غلام کی نہیں رہے گی، وہ تو مالک کے پاس چلی جائے گی، مالک تو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا ہی نہیں، اس لیے غلام کی زکوٰۃ ادا ہے۔ تو غلام کی جو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر لگتی ہے جو مکاتیب ہو، اس کی ملکیت میں جائے گی پھر، کیونکہ عام غلام کی تو ملکیت میں جاتی نہیں، وہ تو اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کی تو ملکیت ہوتی، وہ تو خود دوسرے کا مالک کا مملوک ہے وہ تو۔ اس لیے غلام اگر آپ نے دینا ہو تو وہ مکاتیب کو دینا ہو۔ غارمین، مغرم، توان، قرضہ، مقروض کا بھی آپ دے سکتے، جس کو پہلے قرضہ دیا ہوا ہے، کسی نے لیا ہوا ہے اور اس کو اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھر دے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اس میں یہ بھی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھئی یہ انہیں گھر پڑوپی آٹے دی نہ ہوئے، وہ مقروض ہوئے تو وہ نہیں دیا، نہیں۔ مقروض کا مطلب ہے اس کے پاس ہے چیزیں مگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اس سے قرضہ ادا کر سکے، قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے، تو اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا جو ہے وہ آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ دے کھاتے جڑا ساڈا کام ہوا کرن، اللہ کے وفی سبیل اللہ دیتی جاوے، کوئی پتہ نہیں فی سبیل اللہ اللہ کیڑے کھاتے جا رہے۔ تنظیمیں بھی لیتی پھر رہی، یہ تنظیمیں دے وچ پہلے چیک کرنا چاہیے ان کا تملیک کا ہے نظام۔ زکوٰۃ تو آپ کی ادائی تب ہوگی جب اس کی تملیک آپ کریں گے، اس کی ملکیت میں جائے گی۔ ہمارے ملک کے جو زکوٰتیں کاٹتے ہیں، ایک دفعہ میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا، جو ہمارا آڈیٹر جنرل تھا نا، اس نے جب گورنمنٹ کے ایکسچیکر کا آڈٹ کیا تو اس میں سے جو زکوٰۃ بینکوں سے کٹوتی کی جاتی ہے، اس زکوٰۃ کے پیسے سے انہوں نے باہر ثقافتی طائفے بھیجے تھے، زکوٰۃ فنڈ چو جڑے وہیں تے باہر نچ گا آئے تھے، اپنا موسیقیاں کر آئے تھے، ثقافت دے مظاہرے جڑے ساڈے والے اتنے باہر ون کریں گے، یہ سارے میراثی نٹ بنڈ، وہ ان کو اس فنڈ میں سے انہوں نے باہر ثقافتی طائفہ بھیجا تھا۔ لے میں آخیا دے لو زکوٰۃ کے، لگ گئی زکوٰۃ۔ ساڈی زکوٰۃ کا مطلب اے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، جیسے مجاہدین کو، یہ جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں یہ بھی اللہ کے دین کی جوت جگائے ہوئے رکھتے ہیں، ان کا بھی پھر معتمموں نے انتظام کیا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں ان کو تبلیغ کرواتے ہیں، وہ کہہ جیا جیا تجھے رکھ لو بس، وہ رکھ کے تو پھر بہرحال تبلیغ کا وہ عمل کراتے۔ وابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر کی عربی ہے راستے کا بیٹا، یعنی وہ راستے میں بیچارہ پھر رہا اور اس کو ضرورت ہے۔
تو اس کے لیے مسافر کے لیے آپ ایسے مسافر کو بھی دے سکتے ہیں جو ویسے مستحق نہیں ہے. یہ ساڑھا آج کل فیشن ہی میں جی بڑا معذب گاڑی میں بیٹھے ہیں سب پھر تو رہے ہیں وہ جا کے اکثر ہمیں بھی ہے موقع میں جی ذرا رکنا جی بھائی خیر ہے پتہ ہے ٹائر پنچر ہو گیا پٹرول مک گیا کیا تھا وہ جی بات کرتے ہوئے تو بڑی شرم آ رہی ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ جی ہم گھر سے چلے تھے تو وہاں گئے تو میں پٹرول ڈلوانے لگا تو وہ میں پھر ادھر وہ ساتھ والا جو وہاں دکان پر گیا تو میں کافی پینے لگا تو میری جیب کٹ گئی تو اب وہ میں نے جانا فلاں پر ہے تو 10-1,000 روپے کی ضرورت ہے تو ہر ایک سے آپ مانگ نہیں سکتے تو آپ کو میں نے بڑا شریف آدمی سمجھا ہے تو آپ مجھے 10,000. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے 2-3 دفعہ. میں کہ جیب تیری اگر کٹی گئی تو تو میری جیب کٹن واسطے آ گئی. یہ میں نے دیکھا بیت اللہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے بڑے جو ساڑھے ورگے ہوئے ہیں ہمارا دیسی مال وہاں پھر رہا وہی مانگتے حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے آپ اپنا عبادت میں لگے ہوئے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں وہ آ جائے گا جی بڑا بیٹھ کے باتیں حال حوال خیر خیریت بھائیے بچھڑے ہوئے پرانے دوست بھائی کرتا کرتا تو بس آپ اصل آ جائے گا. پھر ساتھ وہ سودے بازی بھی کرے گا پہلے 500 ریال مانگے گا پھر 50 راضی ہو جائے گا چال بھائی. یہ جی میں ساڑھے پٹھان بھائی کلی نہیں بھی چلتے اسے 500 تے کیتا تے 50 تے راضی ہو گیا چل. بہرحال فریضۃ من اللہ اللہ کہتا ہے میری طرف سے فرض ہے واللہ علیم الحکیم مجھے پتہ ہے سارا اور حکمتیں بھی میں جانتا ہوں. یہ حکومت کا فرض ہے انشور کرے اللہ کے حکم اور اس کا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے اور اس پر سخت نگرانی ہونی چاہیے. اللہ کرم و رحمت نازل کرے خلفائے راشدین پر کیا خوبصورت نظام بتا گئے اور بنا گئے صدقے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اسی لیے تو بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ اگر اس امت کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس عمر کے علاوہ ایک اور عمر بھی ہوتا تو کیا میں قیامت یہی مسلمان کا جھنڈا سب سے بلند ہوتا یا جتنی اللہ نے اس کو زندگی دی تھی 10.5 سال خلافت کی اگر 10.5 سال اور بھی کر جاتا یہی تو تب بھی یہی ہوگا دنیا پر کفر نہ ہائے حکومتی کسی نے خدمت کرنی ہو تو پھر اس سے مسجد نبی شریف میں خطبہ دے رہے تھے ایک بچہ آیا 8-10 سال کی عمر کا اس نے آ کر کہا جو پہلے یہاں پچھلے ہفتے کھڑے تھے وہ کدھر ہے وہ جو نحیف و نزا پتلا سا ایک کمزور سا نظر آنے والا انسان پہلے تو وہ کھڑا ہوتا تھا وہ کدھر ہے انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اب یہ ہے بہت ہو گئے 3 دن ہوئے انہوں نے کہا اب کون ہے انہوں نے کہا جی اب تو یہ ہیں جو یہ کھڑے ہیں عمر صاحب بچے نے کہا ادھر آئے میری بات سنو ہاں بتاؤ آپ کو نہیں پتا میرا ماں جو ہے وہ بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں میری ماں بوڑھی ہے میں چھوٹا ہوں ہمارے یہاں کام کرنے والا کوئی نہیں وہ جو پہلے والے یہاں کھڑے ہوتے تھے وہ صبح فجر کی نماز سے بھی پہلے آ کر ہمارے گھر کی صفائی برتن دھونا ہمارا ساری دیکھ بھال کرنا اور اس کے بعد ہماری بکری کا دودھ ہمیں دو کر دے کر ہمیں وہ سارا سنبھال کر پھر جاتے
آج 3-4 دن ہو گئے وہ تو آیا نہیں، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، وہ کون کرے گا؟ ماں میری بوڑھی ہے اور وہ بیوہ ہے، میں چھوٹا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بچے کے پیچھے پیچھے جا رہے، روتے جا رہے اور فرماتے جا رہے ہیں ابو بکر نے ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا کر، اب بھلا اس جیسی خلافت کون کر سکتا، ہمارے لیے مشکل پیدا کر، خلافت کا وہ معیار قائم کر گئے جس معیار پر کوئی مائی کا لال نہیں پہنچا۔ اللہ کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے تواڈے تے، یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ عزیز، یہ پتہ ہے صاحب علی کی حکمتیں بھی مجھے آتی ہیں، اور میں اسلام تو بھائی ہے خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رات کو میں نے کبھی کبھی حضرت عمر بن خطاب بڑے اکابر صحابہ کو بھی ساتھ لے لیتے تھے، چل تو بھی چل میرے نال گشت کرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ دوست بھی تھے دونوں آپس۔ فرماتے ہیں مجھے ایک دن رات کو کہیں میں جا رہا تھا، نظر آ گیا، مجھے پکڑ لیا، چل ساتھ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ مضافات مدینہ میں ایک جھونپڑی سی تھی، اس جھونپڑی کے اندر سے آوازیں سی آ رہی تھیں، تو ہم ادھر چل پڑے۔ جب جا کر پتہ لگا کہ وہ تو کوئی ایک فیملی ہے عرابی دیہاتی، اور وہ آئے تھے ادھر حضرت عمر بن خطاب سے راشن لینے کے لیے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ وہ ابھی رات ہو گئی تھی تو انہوں نے یہاں خیمہ لگا کر تو آرام کرنے لگے۔ ان کی خاتون جو ہے وہ اس کو تو ابھی بچہ پیدا ہونے لگا، تو یہ تو اس کے لیے وہ بندہ نہ کسی کا واقف، نہ کوئی جانتا نہ پہچانتا، نہ وہاں کوئی اور بندہ، وہ بیچارہ پریشان ادھر ادھر کر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بھاگ کر گئے گھر، اپنی اہلیہ کو بلا کر ساتھ لے آئے، اندھیرے میں اس بی بی کے اندر بھیجا کہ بھئی اس ان کے بچہ پیدا ہونے لگا ہے، ان کی مدد کرو۔ باہر انتظار میں بیٹھ کے، اور جب بچہ اللہ کا شکر ہے وہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اندر سے ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تھی ان کی بیٹی تھی، کلثوم وہ تھی، تو انہیں اندر سے آواز دی امیر المومنین مبارک کو، آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس نے سنا تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ امیر المومنین آیا ہے میرے گھر کی اہلیہ کے بچے کے لیے، اس کی اپنی بیوی لے آیا۔ وہ اس سے پاسے آ جاؤ چنگے راست، لعنت بھیجو ان کتیاں، یہ تو لے دے گئے تو ملک نو چٹ عذاب اللہ دے، بچ جاؤ، لعنت بھیجو ان کا، نہیں چاہیے ہمیں یہ نظام، تو یہ آئی ہمیں یہ آئین چاہیے جو جبرائیل امین قلم اطہر محمد الرسول اللہ تک لایا۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ نے اس کا عملی خوبصورت پاکیزہ خوشبودار گلدستہ مہکایا ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان اور اپنے پاک نام کے ساتھ وابستگی میں مزید اخلاص عطا فرمائے، عافیت کا حکم صادر فرمائے، معصیت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور یہاں خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے نظام کی بہار لائے، اور اس قوم پر اللہ رحم اور درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔